حضرات محترم، یہ ہمارے لیے خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ ممتاز الفقہا استاذ العلماء حضور محدث کبیر کی جلوہ گری ہو چکی ہے، اور حضرت ہماری اس محفل محبت میں اپنی دیرینہ روایت کے مطابق تقریباً 28 برسوں سے رضا اسلامک مشن کے اس اجلاس کی سرپرستی اور صدارت فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ 28 برسوں کا زمانہ کوئی معمولی نہیں ہوتا۔ مستقل اتنی لمبی خدمات اور کسی ایک تنظیم کے حوالے سے، اور وہ بھی رضا اسلامک مشن۔ رضا اسلامک مشن کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حضور محدث کبیر سے زیادہ کوئی نہیں سمجھے گا۔ حضور محدث کبیر ہماری ابھی پوری دنیائے سنیت میں شاید یہ تنہا شخصیت ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کن کو دیکھا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو تاریخ کے پردے میں یہ بھی دیکھیں گے کہ حضور صدر الشریعہ کی انگلیاں پکڑ کر چلنے والا کوئی اور نہیں، محدث کبیر ہیں۔ حضور مفتی اعظم کی آنکھیں دیکھنے والا کوئی اور نہیں، محدث کبیر ہیں۔ حضور حجت الاسلام کو دیکھنے والا کوئی اور نہیں، محدث کبیر ہیں۔ حضور برہان ملت کو دیکھنے والا کوئی اور نہیں، محدث کبیر ہیں۔ حضور مجاہد ملت کو دیکھنے والا کوئی اور نہیں، محدث کبیر ہیں۔ حضور حافظ ملت کی علمی نیابت کرنے والا کوئی اور نہیں، محدث کبیر ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب اتنی خصوصیات ایک شخصیت بنتی ہے تو حضور محدث کبیر کا چہرہ مبارک ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت کے لیے، ہمارے لیے چند جملے ہی صحیح دعائیہ بہت ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام و عقیدت کے ساتھ حضور والا کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ چند ہی الفاظ صحیح اپنے دعائیہ کلمات سے ہم سب کو سرفراز کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأنور وعلى آله وأصحابه الغرر، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، صدق الله العلي العظيم۔ رفیقان گرامی، ایک بار آپ تمام حضرات میرے ساتھ درود پاک کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اپنی عمر کی وجہ سے اب میں آپ تک اپنے معافی ضمیر کو پورے طور پر رکھ بھی نہیں سکتا۔ تھوڑا سا بیان آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ رب عزت نے ساری کائنات کو نور مصطفیٰ سے پیدا کیا،
اس بات کی حدیث مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، اگرچہ وہابیہ نے جہاں پر یہ حدیث تھی بالکل شروع کتاب میں 10 صفحے تک، وہ 10 صفحے سرے سے غائب کر دی۔ پرانا نسخہ جس کے پاس تھا نقل کیا ہوا اس میں وہ موجود ہے، اور اس کو بڑی مشکلوں سے 8 لاکھ روپے دے کر وہ حصہ یمن سے حاصل ہوا، جس میں وہ 10 ابواب اس میں سے ہضم کر گئے تھے۔ بہرحال وہ حصہ تباہ ہوا، اور اس میں وہ حدیث ملی کہ اللہ تعالی نے جابر بن عبداللہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے نور سے سارے عالم کو وجود دیا، اور اس کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نور ہیں، اور یوں عام طور سے نظر نہیں آتا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد وفات میں حکم دیتے ہیں کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ مرض کی وجہ سے آپ مسجد میں نہ آ پا رہے تھے، تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے۔ وفات سے ایک روز قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت علی اور حضرت عباس، رسول پاک کے چچا حضرت عباس، یہ دونوں اپنے اپنے کاندھوں پر لگا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مسجد میں لائے، اور حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ اس بیچ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابو بکر کے بائیں بٹھا دو، بائیں بٹھا دیا۔ کیا مطلب ہوا کہ اب تک ابو بکر امام تھے اور بیچ نماز سے میں امام ہو گیا۔ بخاری شریف میں لفظ ہے کہ الناس یاتمون بصلاۃ ابی بکر و ابو بکر یاتم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے، اور ابو بکر رسول پاک کی اقتداء کر رہے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر جو امام تھے وہ مکبر ہو گئے، اور رسول پاک اصل امام۔ اس لیے حضور کی آواز تو سب تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ابو بکر صدیق اپنی آواز سے اوروں کو متوجہ کر کے رکوع سجود اسی تکبیر پر انجام دیتے جو حضرت ابو بکر سے سنتے۔ بہرحال
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات شریف سے جس روز وفات ہوئی اس روز ایک دوسری کیفیت ظاہر کی۔ بخاری شریف میں یہ ہے، اور تقریباً 4 یا 5 مرتبہ امام بخاری نے یہ حدیث مختلف سندوں سے جمع کی۔ فرماتے ہیں ہم لوگ ابو بکر کے پیچھے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، پیر کا دن تھا، اس میں یوم الاثنین کا لفظ بھی ہے، پیر کا دن تھا، اور حضرت ابو بکر امامت کر رہے تھے نماز کی۔ کوئی حادثہ، کوئی اچنبے کا کام اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا وہ دروازہ جو حجرہ عائشہ کا دروازہ تھا مسجد میں کھلتا تھا، اس دروازے سے حجاب ہٹا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلیوں کو نماز پڑھنے کے درمیان دیکھتے رہے۔ دیکھنے کے لیے حجاب ہٹایا، مسجد کے تمام مصلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یوں سمجھیے کہ یہ محراب نبی ہے، اور وہ پانچویں صف میں یا اور بات صف میں وہاں دروازہ حجرہ عائشہ کا دروازہ وہاں جو آپ نے دروازہ سے چلمن ہٹائی، پردہ ہٹایا، تو اب وہ پردے کا ہٹانا زیادہ سے زیادہ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اس صف میں قریب ہوں اس کے، اور وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ادھر اور پیچھے ہوں، مگر تمام صحابہ مڑ کر آقائے کائنات کا دیدار کرتے رہے۔ حدیث شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نماز صبح کی امامت کر رہے تھے، اور کوئی اچنبے کا حادثہ نہیں آیا کہ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے سے پردہ ہٹایا، تو اب سارے مسجد والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ابو بکر کا جو کہ امام تھے وہ بھی اب مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور نماز میں کوئی فتور نہیں آیا۔ آخر صبح کی نماز میں اس مسجد میں جس کے دروازے قد آدم سے زیادہ نہیں تھے، جو محراب دیوار میں تھی قد آدم سے زیادہ نہیں تھی، اب اس سے جو اس میں جو لوگ تھے ان لوگوں کو اندھیرا میں کیسے یہ پتہ چلا کہ سرکار کا حجاب ہٹا ہے،
کہتے ہیں تمام مصلی مڑ کر دیکھنے لگے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ابو بکر جو کہ امامت کر رہے تھے وہ بھی مڑ کر رسول پاک کو دیکھنے لگے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہاتھ سے اشارہ کیا، اس میں فتبسم یضحک کا لفظ ہے، تبسم کیا ہنسنے کے طریقے پر، یعنی ایسا تبسم کہ جس سے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، آواز تو نہیں ہوئی، اور حضور کے آنکھیں میں کبھی آواز ہوتی نہیں تھی، صرف چہرے پاک کا جغرافیہ تھوڑا بدل جاتا تھا اور انوار اور تجلیات کا ہجوم ہوتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور لوگوں کو مسکرا کر دیکھنے لگے۔ سارے صحابہ حضور کی طرف متوجہ ہو گئے، اور حضرت ابو بکر جو امامت کر رہے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، مڑ کر کے تھے، اور دیکھتے دیکھتے وہ اپنے قدم سے پیچھے ہٹنے لگے۔ کیوں؟ کہ انہیں خیال آیا کہ رسول پاک امامت کرنے آ رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے جگہ خالی کر دو۔ اس سے ایک روز پہلے ایسا ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت علی اور حضرت عباس نے کاندھے کا سہارا لگا کر رسول پاک کو لا کر بٹھایا تھا۔ ابو بکر اس وقت بھی پیچھے ہٹ رہے تھے، مگر رسول پاک نے منع کیا، وہ اپنی جگہ رہے۔ فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے بائیں جہت میں بٹھا دو۔ ابو بکر کے بائیں جہت بٹھایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول پاک امام ہو گئے اور ابو بکر مکبر ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ مصلی جب امام کی اقتدا کرے گا اکیلے تو اس میں مصلی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور امام اس مصلی کے بائیں طرف ہوگا، اس طرح پر ہوتا ہے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق کے دائیں طرف نہیں، رسول پاک نے فرمایا یہاں بائیں طرف بیٹھاؤ۔ اب بیچ نماز سے ابو بکر صدیق مکبر ہو گئے اور رسول پاک اصل امام ہو گئے۔ اس طرح نماز مکمل ہوئی۔ یہ بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو اب مجھے یہ کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا تو اس اندھیرے وقت میں مسجد میں لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ مان لو جو قریب تھے دروازے کے ان لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، مگر جو دور تھے یا آگے تھے، اس دروازے تھے آگے تھے، ان لوگوں کو بیچ نماز میں کیسے پتہ چلا کہ سرکار نے دروازے کا چلمن ہٹا دیا؟ کیسے پتہ چلا؟ معلوم ہوا کہ سب مصلیوں نے ایک نور دیکھا، جلوہ دیکھا، جیسے ہی نقاب ہٹی
اور سرکار نے لوگوں کو جھانک کر دیکھا ہے تو مسجد بقعہ نور بن گئی. اسی سے تو لوگوں نے فوراً سرکار کی طرف توجہ کی. اگر یہ بات نہ ہوتی تو کیا بغیر اعلان کے کوئی مصلی آگے پیچھے ہو سکتا تھا؟ دائیں بائیں دیکھ سکتا تھا؟ تو اس لیے یہاں پر صاف لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جلوہ، یہ نور جو مسجد میں پھیل گیا ہے اس وقت، یہ جلوہ نور الہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اب یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت نور تھا، یہ نور ہوا. یہ بھی مشکات شریف میں کتاب السنت مشکات شریف میں ایک حدیث روایت کی کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں بتایا، انا اذا ولدتنی امی رأت نورا اضاء لها قصورا بصرى والشام. میں وہ ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تو اس وقت میری ماں نے ایک روشنی دیکھی، ایسی روشنی کہ وہاں اس روشنی میں بصرہ اور شام کے شاہی محلات میری والدہ کو نظر آئے. کیا مطلب؟ یہ وہ نور تھا جو تمام حجابات کو چیرتا ہوا وہاں تک پہنچا، ورنہ شام جو سینکڑوں میل دور ہے مکہ مکرمہ سے، اس مکہ مکرمہ سے اس اندھیری رات میں 12ویں کی صبح میرے آقا اول فجر کے وقت تشریف لائے. وہ اندھیرا وقت 12ویں تاریخ کو چاندنی بھی نہیں ہوتی اس وقت، کیونکہ چاند 3 گھنٹہ پہلے وہ غروب ہو جاتا ہے اس تاریخ میں. تو وہ 12ویں تاریخ میں میرے آقا سرور کائنات تشریف لائے. اس وقت چاند بھی نہیں تھا اور نور پیدا ہوا. فرماتے ہیں میری ماں نے نور، ایسا نور، ایسی روشنی دیکھی کہ جس کی روشنی میں بصرہ اور شام کے شاہی محلات دکھنے لگے. تو بصرہ اور شام کا علاقہ مکہ مکرمہ سے پچھم اتر پڑتا ہے اور سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. تو اب آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہونا اس حدیث سے ثابت ہوا. وہ کون سا نور تھا؟ ہاں، آقا کائنات کا نور سے پیدا، مگر نور کا یہ ہے فیضان جب چاہتے ظاہر ہو جاتا اور جب چاہتے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے. بہرحال آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے اور نور تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. تمام مخلوقات میرے نور سے وجود میں آئیں اور میں اللہ کے نور کا جلوہ ہوں. اس طرح پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو ایسی عظمت دی جو سارے بزرگوں
سارے بڑے لوگوں کی عظمت پر بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کو جب وجود دیا، روشنی آئی، روشنی پھیلی، اور اس کے بعد سے ہدایت کی روشنی پھیلتی ہی چلی گئی، دینداری کی روشنی پھیلتی ہی چلی گئی۔ تو یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر کئی طریقے سے دلیلیں موجود ہیں، اور یہ کہ عام حالات میں اگرچہ نور آپ سے پھوٹتا نہیں مگر سایہ تو نہیں آتا تھا۔ یہ اب دلیل ہوئی کہ وہ نور ہی تھے، اس وجہ سے آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو مضبوط رکھے اور حضور کی نورانیت سے ہم لوگوں کو اکتساب فیض کا موقع عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔